عالم برزخ کا جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی گہرائی میں اور زیادہ جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ مجھے آج بیان تو کرنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ چار یار ایسے ہوئے ہیں، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان کی جو ایک ایک خوبیاں ہیں الگ الگ، اگر آپ تلاش کریں گے تو ان چاروں جیسی الگ الگ خوبیاں وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، نہ ہوئی ہے پہلے نہ بعد میں، قیامت تک نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو یہ وہ لوگ، وہ تو وہاں حساب ہوگا نا، جنت میں نیکیاں جس نے زیادہ کی ہوں گی جنت میں داخل ہوں گے، نہیں، یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اب چاہے جو مرضی وہ کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چاہے وہ گناہ ہی کریں، اول تو ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے اللہ اس کو نیکی بنا دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مگر ان میں سے 10 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی واجب ہونے کی بشارت دی۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت کم زاد راہ تھا، ہتھیار نہیں تھے، بہت کچھ نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی ہے جو مجاہدین کی خدمت کرے، سب غریب تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1000 مجاہدین کے لیے 1000 اونٹ دوں گا سواری کے لیے۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، تم پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اور ہو ایسا جو مجاہدین کی خدمت کرے، کوئی نہیں اٹھا۔ لیکن حضور کی زبان سے جو بات نکلی وہ کیسے خالی جائے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضور، میں 1000 مجاہدین کے لیے ساز و سامان یعنی ہتھیار میں فراہم کروں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان، تم پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اور ہو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ حضور، 1000 مجاہدین کا نان نفقہ اور اخراجات جو کھانے پینے کے ہیں وہ میں ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان، تم پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، اب تم جو چاہے کرو، اب تم جو چاہے کرو۔ لہذا ایک تو یہ فضیلت آپ دیکھیں کہ
کہ دنیا میں جنت کی بشارت عثمان غنی کو ملی۔ دوسری فضیلت جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی کہ آپ کا لقب ہے ذی النورین۔ ذی النورین یعنی ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کیا، کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے دوسری بیٹی بھی ان کے ہی نکاح میں دے دی، اور جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو حضور نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں انہی کو دیتا۔ ایسا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو ایک نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں۔ اسی لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نور والے۔ نبی کی بیٹیاں ہوں تو نور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نور علی نور۔ لہذا آپ کی یہ ایک خاص جو میں نے بتایا نا کہ کچھ چیزیں ان خلفائے راشدین کی ایسی ہیں کہ وہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی کسی اور میں ہو نہیں سکتا، نہ ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ آگے تو نبوت ہی نہیں ہے تو وہ تو ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے گھر میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ تو یہ کمال دیکھیں، یہ عثمان غنی کیا ہے۔ دوسرے، عثمان غنی بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اور قریش کے سردار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کی دولت غنی اسی لیے کہا ہے کہ دولت کہ آپ کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ ایک کمرہ تو ہوتا تھا جس میں صرف چابیاں ہوتی تھیں، اس کمرے میں خزانوں کی۔ لہذا ایک صفت آپ کی خوبی ایسی ہے جو کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ آپ اتنے حیا والے تھے، حیا شرمندگی کرنے والے، اتنے حیا دار تھے کہ لکھا ہے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں نا وہ جیسے شرماتی ہیں نا، ان سے بھی زیادہ آپ شرمایا کرتے تھے۔ اتنی آپ کو شرمندگی اور حیا اتنی ہوتی تھی۔ اس کی ایک مثال، ایک مرتبہ گرمی کا موسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف میں ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ نے اپنی دھوتی مبارک کو اوپر کیا ہوا ہے، ننگا کیا ہوا ہے، پیروں کو اور رانوں تک اس کو ننگا کیا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت مانگی، آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا آ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق حضور کے سسر بھی ہیں، ابو بکر کے داماد بھی ہیں حضور۔ آپ بیٹھ گئے، آپ ہلے نہیں، جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آ جائیں۔ وہ آئے تو حالانکہ حضرت عمر بھی حضور کے سسر ہیں، لیکن آپ ہلے بھی نہیں،
اور جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ